اور حدیث پاک میں کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے 4 بندوں پہ لعنت فرمائی۔ کتنے بندوں پہ؟ نمبر 1 فرمایا سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہے، سود کھلانے والے پر اللہ کی لعنت ہے، سود لکھنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اور اس پر گواہ بننے والے پر اللہ کی لعنت۔ 4 بندوں پہ حضور نے لعنت فرمائی۔ ایمان سے بتائیں، حضور جس کے اوپر لعنت فرمائیں اس کے رزق میں برکت آ سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے رزق میں برکت آ سکے۔ اور پھر سود کے 2 نقصان ہیں جو حدیث پاک میں آئے ہیں، بڑے نقصان۔ دنیا کا نقصان یہ ہے کہ سود کا پیسہ گھر میں برکت لے کے نہیں آئے گا، بلکہ جب آئے گا تو پہلے نقصان ہوگا، کوئی حادثہ ہو جائے گا، کوئی بیماری لائق ہو جائے گی، کوئی گھر میں پریشانی لائق ہو جائے گی، وہ سود کا پیسہ اس دکھ پہ لگے گا، اس مصیبت پہ لگے گا، اس آفت پہ لگے گا۔ اگر وہ سود کا پیسہ اپنے گھر میں نہ لاتا، یہ دکھ اس کے گھر میں نہ آتا، یہ بیماری اس کے گھر میں نہ آتی، یہ حادثہ اس کے گھر میں نہ ہوتا۔ یہ دنیاوی نقصان ہے۔ اخروی نقصان اس سے بھی بڑا ہے۔ وہ حدیث پاک میں آتا ہے، اخروی نقصان کیا ہے؟ جو بندہ دنیا میں رہ کر سود کھاتا رہے گا، جب مرے گا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کا نامہ اعمال اس کو دے گا، بالکل کورے کاغذ کی طرح ہوگا، سفید کاغذ، اوپر کچھ نہیں لکھا ہوگا۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ، میں نے حج کیا ہے، میں نے عمرہ کیا ہے، میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے دیگر عبادات کی ہیں، عمل صالح کیے ہیں، وہ کدھر گئے؟ اللہ پاک نے فرمایا تو نے میری مخالفت کی، میرے محبوب کی مخالفت کی، ہم نے کہا تھا سود نہیں کھانا، تو سود کھاتا رہا، تیرا حج بھی ضائع ہو گیا، تو سود کھاتا رہا، تیرا عمرہ بھی ضائع ہو گیا، تو سود کھاتا رہا، تیری نمازیں بھی ضائع ہو گئی، تو سود کھاتا رہا، تیری ساری نیکیاں ختم ہو گئیں۔ ایمان سے بتائیں، سود کتنا اس نے کھا لیا ہوگا؟ 1 لاکھ روپیہ کھایا ہوگا، 1 کروڑ روپیہ کھا لیا ہوگا، لیکن جس بندے کی آخرت ہی تباہ ہو جائے، جہاں ہمیشہ جا کے رہنا ہے وہی تباہ ہو جائے، تو کیا اس نے فائدہ حاصل کیا ہے؟ لہذا میرے بھائیوں، یہ ارادہ کر لیں کہ زندگی جس حال میں بھی گزر رہی ہے ہم گزار لیں گے، مگر سود کا پیسہ اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیں۔ سود کا پیسہ، بینکوں کے اندر جو رقم رکھتے ہیں لوگ، جو پیسہ اضافی ساتھ لگتا ہے نا، اصل پیسہ وہ رہتا ہے، اوپر جو اضافی لگتا ہے وہ لوگ کھاتے رہتے ہیں۔ مثلا 5 لاکھ روپیہ بینک میں رکھوا دیا، اوپر پیسے جو تھے وہ آتے رہے، 5 لاکھ اسی طرح پڑا ہوا ہے۔ یہ جتنا اوپر پیسہ بن رہا ہے، گھر میں آ رہا ہے، یہ سارا سود کا پیسہ ہے، یہ سارا سود کا پیسہ ہے۔ لہذا کاروبار کریں، تجارت کریں جو حلال طریقہ ہے۔ سود کی لعنت سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو محترم حاضرین، حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ منظر میں نے معراج کی رات دیکھا ہے کہ ان کے پیٹ بڑے تھے، سواری آتی تھی اور ان کو کچل کر گزر جاتی